Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کمائیں اور ہمیں کھلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے اور بہت مضبوط قوت کا مالک ہے. روٹین میں دنیا کا قاعدہ قانون یہی ہے کہ لوگ غلام خریدتے تھے ان کی صلاحیتوں کے حساب سے. کسی کو غلام چاہیے مزدوری کرنے والا، کسی کو چاہیے اچھا ڈرائیور یا کوئی سلائی کرنے والا، کسی مہارت والا، اس حساب سے، اور اس کو کہتے جاؤ کماؤ میرے لیے اور میں بیٹھا کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب میرے غلام ہو، لیکن میرا مقصد یہ نہیں کہ تم مجھے کما کر کھلاؤ، میں خود تمہیں کھلاتا ہوں، بس تم میری عبادت کرو. اور یہ عبادت کرو والی بات کو منت سماجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. اگر صرف اس کو عبادت ہی چاہیے تو پھر فرشتے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، تعداد سے ہم سے زیادہ، تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اگر آج 5 ارب انسان ہوں تو یہ فرشتوں کا کوئی ہزاروں حصہ بھی نہیں بنتا. آسمان یا فضا یا اس کے جو علوم ہیں، جیسے فلکیات والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ زمین آسمان کے نیچے چھوٹا سا سیارچہ ہے. اگرچہ اس سے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، زمین بھی آسمان جتنی ہی ہے. لیکن بہرحال جتنی بھی زمین ہے، جتنا بھی آسمان ہے، اس پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. اور زمین ساری خالی پڑی ہے، وہاں کوئی انسان نہیں ہے. تو اس لیے بہت فرق ہے تعداد کا، قوت کا بھی بڑا فرق ہے. پھر اس کو پیٹ لگا ہوا ہے، فرشتوں کو نہیں لگا. ان کے پاس فرصت بھی زیادہ ہے، 24 گھنٹے بھی سجدے پڑے رہیں تو پرواہ نہیں ہے. جبکہ اس انسان کو پیشاب آ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے. اس لیے عبادت تو اللہ کے فرشتے بہت کرتے ہیں. اس کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مجبوریوں کے باوجود، اتنی شہوات کے باوجود، اس قدر دنیا میں مگن ہونے کے باوجود اور اللہ کی نافرمانی کا اختیار ہونے کے باوجود اور شیاطین کے اپنی طرف کھینچنے کے باوجود جو میری طرف آتا ہے، پھر وہ بہت بڑے ریوارڈ کا حقدار ہوتا ہے. تو فرمایا میری عبادت کرو. اس جہان میں ہر وقت رب کی عبادت کا وقت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کا وقت ہے. کسی وقت اگر نماز منع ہے تو اذکار منع نہیں ہے، روزہ منع نہیں ہے. عبادت تو ایک قسم کی نہیں ہے، زیادہ اقسام کی ہے. تو ہر وقت اصل میں عبادت کا وقت ہے. ہم اس میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی مجبوریاں پوری کر لیں، کھانا دانا کمائی کرنا، اور باقی اوقات اللہ کی عبادت کے لیے. اس میں 6-8 گھنٹے ہم سوتے رہتے ہیں، بہت بڑا وقت ہے یہ. تیسرا حصہ زندگی کا، اگر آپ کی زندگی 60 سال ہے تو 20 سال آپ سوتے رہتے ہیں. اس میں بھی
اگر اللہ کو یاد کرتا ہوا سوئے، عشاء پڑھے، شام کے اذکار کرے، سونے کے اذکار کرے، اور صبح اٹھے جاگنے کے اذکار کرے اور فجر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سونا بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ راتوں کا قیام، ساری رات کا قیام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے، وہ باقی رات سو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ویسے تو سارا سال ہی، ساری زندگی ہی رب کی عبادت کے لیے ہے، لیکن ان للہ نفحات لرحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہیں۔ فرمایا تعرضوا لرحمت ربکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا کرو۔ اگر تمہیں وہ رب کی رحمت مل گئی، کبھی بدبختی نہیں ملے گی۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو بادشاہ ہے۔ بدر والوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کو پسند آ گئے، فرمایا جاؤ آج کے بعد والے گناہ بھی تمہارے معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں میں اپنے آپ کو آگے پیش کرنا چاہیے، وہ دیکھے اور خوش ہو جائے تو کسی بھی انعام کا اعلان کر سکتا ہے اور تمہیں بتائے گا بھی نہیں، اور تمہارے بارے میں اعلان ہو چکا ہوگا۔ تو یہ جو نفحات رحمت کے جھونکے ہیں، وہ کچھ جگہوں پر ہیں اور کچھ اوقات میں ہیں۔ جو جگہ ہیں جیسے حرمین کا علاقہ ہے، جیسے میدان معرکہ ہے، وہاں پہ جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، تو پھر کچھ اوقات رب کی رحمت کے جھونکے لے کر آتے ہیں جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں یہ شعبان ہے، ان میں یہ رمضان ہے، اس میں حرمت والے مہینے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں جن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی کسی بھی موسم کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو باقاعدہ اہتمام نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ابھی گندم کی کٹائی قریب ہے، تیاریاں ہو رہی نہیں ہو رہی، ہارویسٹر ان کو مرمت کیا جا رہا ہے، باقاعدہ جو لوگ دور دراز مزدوریاں کرنے گئے ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو سنا دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابھی ہماری کٹائی آئے گی تو میں چلا جاؤں گا، میں نے تیرے پاس نہیں رہنا، اپنا انتظام کر لینا، کٹائی آ رہی مجھے جانا ہے اپنے گھر۔ کٹائی کی تیاری ہو رہی ہے، مشینیں تیار ہو رہی ہیں، موسم کوئی بھی ہو اس کے لیے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کچھ لوگ قبروں پر میلے کرتے ہیں، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، بہت پہلے سے تیاریاں ہو جاتی ہیں، گاڑیوں کو آرڈر مل جاتے ہیں، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو نیکیوں کے موسم آتے ہیں نیکیوں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لو، نماز پڑھنی ہے، جو آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ فرض ہے، اور جو آپ اس سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں۔
تاکہ فرائض محفوظ ہو جائیں۔ اگر آپ سنتیں پڑھنے کی نیت لے کر آئے ہیں، اگر لیٹ ہو بھی گئے تو سنتیں چھوٹ جائیں گی، فرض مل جائیں گے۔ اور اگر آپ فرض ہی کی نیت لے کر آئے ہیں تو پھر سنتیں تو آپ نے کی نیت میں ہی نہیں تھیں، تو جب چھوٹیں گے تو فرض ہی چھوٹیں گے، ایک رکعت رہ گئی، دو رہ گئی۔ تو یہ جو سنتیں ہیں یہ فرائض کو محفوظ کرتی ہیں۔ اور پھر معرکہ لڑنے سے پہلے فوجیں ریہرسل کرتی ہیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں جو دشمن کے سامنے ظاہر ہوں گی وہ پہلے ظاہر ہو جائیں تاکہ ان کا اہتمام کیا جا سکے، ان کا انتظام کیا جا سکے۔ تو اسی طریقے سے جو عبادات کے موسم آتے ان سے پہلے ان کی تیاری کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، اور صرف روزے نہیں اور بھی عبادات۔ فرمایا شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں سارے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو یہی لکھا ہو کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو اس مہینے میں زیادہ عبادات کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا رمضان کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی ریہرسل کرنا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میں مزدور آدمی ہوں، جو کماتا ہوں کھا لیتا ہوں اور میں روزے نہیں رکھ سکتا، مزدوری سخت ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عہد نبوت میں بھی لوگ مزدور ہوتے تھے، وہاں بھی لوگ مزدوریاں کرتے تھے مگر روزے بھی رکھتے تھے۔ اب یہ کہتا ہے میں مزدور ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ اس کی تیاری کرنا چاہے تو سارا سال کمیٹی ڈال دے، ہر مہینے 2000 روپیہ بچا لے، وہ بچتا 11 مہینوں میں 20-22 ہزار بچ جائے گا۔ رمضان میں نہ محنت کرے، روزے رکھ لے۔ اسلام کا رکن ہے روزہ، اسلام کا رکن ہے۔ یہ اتنا آسان ہے جی میں مزدور ہوں جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں، پہلے سے محنت کر سکتے ہیں، اوور ٹائم لگا سکتے ہیں، باقی سارا سال 2 ڈیوٹیاں کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، خوشی آ جاتی ہے، اس پہ پیسے لگ جاتے ہیں اور اس کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بچی کی شادی کر لی ہے، اب میرے خرچے زیادہ ہو گئے، اب میں اگلا پورا سال تھوڑا زیادہ کماؤں گا تو میں پورے کر سکوں گا۔ تو جب ہم اپنی دنیا میں مختلف موقعوں کو اس طرح مینج کر لیتے ہیں تو اللہ کے عبادت والا مہینہ رمضان کا مہینہ اس کو کیوں نہیں مینج کر سکتے؟ اپنی ڈیوٹی شام کی کر لو، کوئی ایسا کام تلاش کیا جا سکتا ہے جو رات میں ہو سکتا ہو، دن میں روزہ رکھے، یا صبح 10 بجے تک کام کر لے، آدھا کما لے آدھا کھا لے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جی میں مزدور ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی تیاری ان مہینوں میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں ہم صبح و شام کھانا کھائیں گے تو پہلے دن بڑا روزہ لگے گا، اس لیے کہ ہماری عادت ہے 3 ٹائم کھانے کی۔ تو شعبان میں رمضان کی تیاری کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ابھی سے 2 ٹائم کھانا شروع کر دیں۔ دوپہر میں کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لو، نہ کھانا کھاؤ، 2 وقت کھانا کھاؤ۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو رمضان کے مطابق عادی بنا لو، رمضان آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رمضان میں راتوں کا قیام ہوگا، زیادہ تلاوت ہوگی، زیادہ ذکر اذکار ہوں گے۔ آج سے شروع کر دو، ہر نماز کے بعد تلاوت کیا کرو۔ محدثین
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے تیسرے وہ باقاعدہ شعبان میں ریہرسل کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے. اس رمضان میں یہ رمضان کا آنا یہ باعث رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ درس دے رہے ہیں. فرمایا لوگو قد اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ رہا ہے. صفدت مرضۃ الشیاطین، جس میں بڑے بڑے سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. غلقت ابواب النیران، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مہینہ آ رہا ہے، باقاعدہ اس کی بشارت دیتے. اور جب انسان کو بشارت ملتی ہے تو خوش ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت کا موسم آ رہا ہے، خوش ہونا چاہیے. ایک شخص اذان سن کر پریشان ہوتا ہے مگر نماز پڑھتا ہے. پریشانی تو تب ہی ہے نا جو نماز پڑھتا ہے. پڑھنی نہیں تو پریشانی کا کیا مطلب؟ پریشانی اس لیے کہ وہ پڑھتا ہے. پریشان ہوتا ہے مگر پڑھتا ہے. دوسرا خوش ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذن یا بلال ارحنا بہ، بلال اذان کہو تھوڑا سکون ملے، سکون ملے. اذان سنیں گے سکون آئے گا، کام چھوڑیں گے، رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے گھر میں جائیں گے. رمضان میں مسجدوں کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے. اذان ہوتی مسجد میں آ جاتا ہے. یہ مسجدوں کی دوستی یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا او لوگو دھوپ میں کھڑے ہو، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ یا اللہ تیرے پڑوسی کون سے ہیں؟ کہا جو مسجدوں سے محبت کرتے تھے. رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب مسجد سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا پریشان رہتا ہے، مسجد میں آنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. اذان ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے. فرمایا 50,000 سال اللہ کے سائے میں ہوگا. دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. مسجدوں کا اہتمام کرو. مسجدوں کو لوگوں کی رغبت کا محور بناؤ. مسجدوں کو خوبصورت نہ بناؤ. مسجدوں کو مزین نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی طرح تم بھی مسجدوں کو پھول بوٹے اور رنگ برنگ کر دو گے، یہ جائز نہیں. یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. لیکن مسجدوں کو آرام دہ بناؤ، سکون والی جگہ بناؤ، سادہ مگر صاف ستھری جگہ بناؤ تاکہ بندہ آئے تو وہاں اس کا دل لگے. عہد نبوت کی مسجد کچی مسجد کیچڑ والی، اس لیے کہ لوگوں کے اپنے گھر بھی ایسے ہی ہوتے تھے. گھر بھی کوئی بہت آرام دہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب لوگوں کے گھر بڑے نخرے والے ہیں. اگر اس طرح کی مسجد ہوگی تو لوگوں کا دل نہیں لگے گا، لوگوں کا دل نہیں لگے گا. اس لیے مسجدوں کو آرام دہ لوگوں کے لیے باعث کشش بناؤ، مگر خوبصورت اور پھول پودے اور وہ زخرفہ رنگ برنگ اس سے بچو. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ مسجدوں سے محبت کرنا عرش کا سایہ ہے. ابھی سے شروع کرو مسجد سے محبت کرنا، اس کی ضروریات پوری کرو، جو اس کے کام رہتے ہیں وہ پورے کرو، اور اذان ہوتے مسجد میں آ جاؤ، تلاوت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جس میں جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جس میں شیاطین باندھ دیے جائیں گے. او بھائیو، ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ رمضان میں مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے. یہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب شیطان ہمیں تو نظر نہیں آتے، آپ نے فرما دیا باندھ دیے گئے، ہم نے مان لیا، مگر اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے ہمیں رمضان میں کہ واقعتاً آپ نے سچ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 نہیں، ساری عمر میں ایک مہینہ ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس میں یہ کہا ہو کہ میں سارے داعیان دین باندھ دیتا ہوں اور شیطانوں تم اپنا کام پورا دکھا دو، تم میرے بندوں کو جتنا گمراہ کر سکتے ہو کر لو. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہر سال ایک مہینہ ایسا لے آتا ہے جس میں شیطانوں کو باندھ کر کے اللہ اپنے داعیان دین سے گویا کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنا کام پورا کر لو، میرے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لے آؤ. تو یہ مہینہ دعوت اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، لوگوں کو دعوت اللہ دینے کا مہینہ ہے. اس کی تیاری آج کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پلاننگ آج کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے. اللہ اکبر، بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے. اتنا عظیم ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر اپنا خواب بیان کرتا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 2 بھائی ہوتے تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے تھے. ایک بھائی 1 سال پہلے مارکے میں شہید ہوا اور دوسرا 1 سال بعد چارپائی پر فوت ہوا. تو روٹین میں تو شہادت کا مرتبہ زیادہ ہے، مگر میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ جو چارپائی پہ فوت ہوا ہے اس کا مقام جنت میں اعلیٰ ہے اور شہادت والے کا نیچے ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا خواب. آپ نے فرمایا 1 سال جو مزید زندہ رہا تو اس میں رمضان نہیں آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے اور سارے سال کی نمازیں پڑھی اور اس کے اعمال رک گئے تھے، اس کے جاری رہے، اس وجہ سے یہ اعلیٰ ہو گیا. دونوں مجاہد تھے، دونوں شہادت کے متلاشی تھے. ایک کو مارکے میں مل گئی، دوسرے کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دے دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ. جو شخص سچے دل سے شہادت کا مرتبہ مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے اگرچہ چارپائی پر موت ہے. تو دونوں متلاشی تھے، دونوں محنت کرتے رہے، اس میں برابر تھے اور اس کی 1 سال میں رمضان کا آ جانا اور نمازوں کا پڑھنا اس کو اعلیٰ لے گیا، اس کو اوپر لے گیا. تو عزیز بھائیوں، رمضان کا کسی کی زندگی میں آ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے بعض سلف، بعض علماء یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ دعا ہے کسی کی کہ یا اللہ اس شعبان میں برکت فرما اور اس رمضان کو ہماری قسمت میں کر دے. تو اس کا ہماری زندگی میں ایک بار پھر آ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور آ کر کے چلا جائے اور ہماری تیاری نہ ہو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. اگر اس آنے والے مہمان کا ٹھیک طریقے سے استقبال کیا اور اس سے صحیح فائدہ اٹھایا
تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر ٹھیک طریقے سے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ بہت بڑی شقاوت اور بدبختی ہے۔ اور یہ بات ہر نعمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں تو کوئی بات نہیں، پیسہ ہے، اب آپ کا امتحان شروع ہے۔ ہر نعمت چیلنج ہوتی ہے، ہر نعمت لائبلٹی ہوتی ہے، ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچہ کسی کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں، پریشان ہے، میری اولاد ہی نہیں ہے، بچہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ غلط ہو گیا تو نقصان ہوگا اس کا، غلط تربیت کی اس کے گناہ اٹھائے گا، ٹھیک تربیت کی یہ مر جائے گا، اس کی نیکیاں مل رہی ہوں گی۔ پیسہ ہے، امتحان شروع، صحیح طریقے سے کمایا، درست جگہ پر لگایا تو یہ اس کے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اگر غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پر لگایا، قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑے فوائد کا، بڑی برکات کا مہینہ ہے، لیکن اگر اس کی تیاری نہ کی اور اسے ٹھیک طریقے سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ہمارے لیے باعث وبال ہوگا، نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں، فرمایا آمین۔ ساتھی پوچھتے ہیں کس بات پر آمین؟ فرمایا جبریل امین آئے، کہنے لگے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور آ کر چلا جائے اور اس کے گناہ پھر بھی باقی ہوں، میں جبریل بد دعا دیتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ اگر ٹھیک فائدہ نہ اٹھایا تو جبریل امین کی بد دعا کے مستحق ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے اس پر۔ اور اگر ٹھیک فائدہ اٹھا لیا تو یہ رمضان بہت اعلیٰ مرتبے لے کر دے گا اللہ تعالیٰ سے۔ ایک ایک حرف قرآن کا 10 نیکیاں روٹین میں ملتی ہیں، رمضان میں ہر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ مبارک جگہوں پر ہر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، مبارک اوقات میں ہر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینج کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم پورے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جس طرح نماز سے پہلے سنتیں، بعد میں سنتیں ہوتی ہیں، اس سے فرائض کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے روزے اور بعد میں شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 30 روزے تقریباً رمضان کے اور 6 36 ہو گئے، اور ایک کی 10 ملتی ہیں تو 360 ہو گئے۔ عربی مہینہ 360 دنوں کا ہوتا ہے، تو گویا سارے سال کے روزے ہو گئے، اور اگر ہر سال ایسا کرو تو ساری زندگی کے روزے ہو گئے، ساری زندگی کے روزے ہو گئے۔ اور جب ساری زندگی تم روزوں کے ساتھ رہو گے، 50 سالہ زندگی روزوں کے ساتھ رہو گے، تو 50,000 سال کی زندگی میں اللہ آپ کو بہت کھانے کے لیے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لیا۔ ڈکار آتا ہے پیٹ بھر جانے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانے کو ناپسند فرماتے ہیں، تو آپ نے ناپسند فرمایا، اکثر عنا جشاءک ھذا، اتنا ڈکارا نہ کر، تھوڑے ڈکار لیا کر۔ فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا، جو دنیا میں زیادہ دیر سیر ہو کر کھاتا رہا ہوگا اتنی ہی ملٹیپلائی زیادہ دیر قیامت والے دن بھوکا رہے گا، بھوکا رہنا پڑے گا۔ اور ریشو کیا ہے؟ 50 سالوں کی 50,000 سال کے ساتھ، 1 سال کی 1,000 سال کے ساتھ، 1 دن کی 1,000 دن کے ساتھ۔ تو اگر اس طریقے سے ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں
تو بھی سارے مہینے کے روزے ہو جاتے ہیں، رمضان کے ساتھ شوال کے 6 رکھ لے تبھی سارے سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب سارے سال کے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ 50,000 سال کی زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نفحات ہیں، اللہ کی رحمت کے جھونکے ہیں جن سے ہمیں ٹھیک طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔